لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، بہت ہی پیاری حدیث اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ اگر یہ واقعہ پورا سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے، اور ایک یہودی کا لڑکا جس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال کی عمر ہوگی، وہ لڑکا نبی کی بارگاہ پہ آتے تھے اور چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے، اور جب کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کر کے صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ چند روز سے وہ لڑکا نبی کی بارگاہ پہ آنا بند کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، وہ لڑکا آج کل دکھ نہیں رہا ہے، وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو صحابہ حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس لڑکے کی طبیعت علیل چل رہی ہے، اس لڑکے کی طبیعت علیل چل رہی ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر وہ یہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ ادھر جس لڑکے کی طبیعت خراب تھی، یہودی کا لڑکا، وہ بار بار صرف دروازے کی طرف دیکھتا تھا کہ کاش میں جس کا چہرہ انور دیکھا کرتا تھا ایک بار اس چہرہ انور کا دیدار ہو جائے۔ ان کے ماں باپ سمجھ گئے کہ یہ اور کسی کے لیے اپنے دروازے کی طرف نہیں دیکھتا ہے، راستہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ مدینے والے آقا کا دیدار کے لیے یہ بے قرار اور پریشان ہے۔ ان کے ماں باپ کہنے لگے، بیٹا وہ ہمارا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، یا ہمارے مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہے نہیں، بیٹا وہ کیوں آئیں گے ہمارے گھر پہ؟ بیٹا وہ نہیں آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ چلیے اس لڑکے کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے تو آپ نے دستک دی۔ جیسے ہی آپ نے دروازے پر دستک دی تو اس لڑکے کے زبان سے یہ نکلا کہ ابو جان، امی جان، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مدینے کے آقا، مدینے کے مصطفیٰ، جن کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں، وہی ہمارے پاس ہمارے گھر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ان کے والد آ کر کے دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا ان کی چہرے کی چمک ہے، کیا ان کے کھڑے ہونے کی انداز ہے، کیا ان کے بات کرنے کی انداز ہے۔ آپ دیکھ کر کے بالکل پریشان اور حیران رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے وہ نوجوان لڑکا کے چہرے پر ایک مسکان، ایک تبسم آتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ لڑکا بالکل معذور ہو چکا ہے، لڑکا چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لڑکے کے سرہانے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمیشہ کستوری سے، عنبر سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کا ہاتھ مبارک، آپ کی انگلی مبارک کستوری کی طریقے سے خوشبو آیا کرتی تھی، مشک زعفران سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور ہاتھ ہمیشہ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان کے سرہانے میں بیٹھ کر کے آپ اپنے ہاتھ مبارک سے، آپ اپنے انگلیوں مبارک سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور انگلیوں سے ان کے بالوں پہ جو ہے انگلیاں پھیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوان کی آنکھ کھلی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ نورانی اور عرفانی چہرے پر ان کی نظر پڑی۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے سے پیار کرنے کے انداز کو دیکھ کر ان کے ماں باپ رونے لگے، ان کے ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور دونوں زبان حال سے یہ کہنے لگے کہ بتائیے، ہمارے گھر سے جن کا رشتہ نہیں ہے، میرا لال جن کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس میرے لال سے اتنی محبت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوگا، ان سے نبی پاک کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اس نوجوان کی آنکھ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرہ انور پر پڑتے ہیں تو نبی پاک دیکھ کر کے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہے، چونکہ ان کی روح جو ہے کسب انصاری سے پرواز کرنے والی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ لو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو طرف دیکھے تو ان کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، چونکہ ان سے زیادہ نہ تو کوئی دیندار ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا ہے۔ بیٹا دیکھو، ہم لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ ہمارے گھر تشریف لے کے آئے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا دین سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، جو ہمارے گھر نبی تشریف لائے ہیں یہ نبی بھی سچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! جیسے ہی وہ نوجوان لڑکا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کا پورا جملہ ادا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روح کو پرواز کر لیا، اس کے روح کسب انصاری سے پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو روا تھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، لیکن ہونٹوں پر تبسم تھا، ہونٹوں پر مسکان تھا، ہونٹوں سے مسکرا رہے تھے، اور صحاباؤں سے کہا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے حکم سے میرا کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی، ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے پریشان رہتے تھے کہ کوئی میرا امتی جہنم میں نہ چلا جائے، کوئی بندہ مومن جہنم میں نہ چلا جائے، اسی لیے پریشان رہا کرتے تھے، اسی لیے غمگین رہا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی دین کی تبلیغ کرنا چاہیے، ہمیں بھی دین کی دعوت دینا چاہیے، تاکہ ہمارے وجہ سے کوئی جہنم میں نہ چلا جائے۔ ہمارے وجہ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کاش ہم کسی کے دل پہ الفت مصطفیٰ، الفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے دلوں پہ ہم لوگ سمائی کر سکے، ان کے دلوں پہ حب مصطفیٰ کو ہم لوگ اس کے دلوں کی دیاؤں کو روشن کرا سکے۔ اگر ہم لوگوں نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور حشر کے میدان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ!